آئیے آج بغیر کسی تاخیر کے سیدھے اپنے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا ایک متبادل تاریخ کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں امریکہ اور سوویت یونین نے سرد جنگ کے بعد ہاتھ ملا لیا ہے۔ یہ ایک کمال کی جگہ ہے جہاں دونوں ملکوں کے خلانورد ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بظاہر سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے نا؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ امن اور بھائی چارہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ ہم آج کے اس تجزیے میں اسی سائنسی اور نفسیاتی کشمکش کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ حالات کے ذرا سا بدلتے ہی ہماری انسانی فطرت کیسے اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں، کیا ہوتا ہے جب دنیا ختم ہو جائے اور بچنے والے آخری چند لوگ ایک ہی پنجرے میں قید ہو؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خوفناک خیال ہے جو ان 6 خلانوردوں کی زندگی کی ان 24 گھنٹوں کی بنیاد بنتا ہے جو وہ اس خلائی اسٹیشن میں گزارنے والا ہے۔ جب نیچے زمین پر سب کچھ راکھ ہو رہا ہو اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو انسان بقا کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جسے ہم آج تفصیل سے سمجھنے والے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لیکن پریشان کن رجحان سامنے آتا ہے۔ اسے لیبارٹری کے چوہوں کا اثر یا لیبارٹری مائس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیارا نامی امریکی خلانورد اپنے ساتھ تجربات کے لیے کچھ چوہے خلا ملاتی ہے، لیکن خلا کی اس بالکل نئی زیرو گریوٹی والے اور خوفناک ماحول میں یہ چوہے اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے اور مارنے لگتے ہیں۔ اور سچ پوچھے تو یہ محض کوئی سائنسی تجربہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی، ایک اشارہ تھا کہ جب ماحول دباؤ والا اور اجنبی ہو تو جانداروں کا رویہ کتنا پرتشدد ہو سکتا ہے۔ اب ذرا ان دو مختلف دنیاؤں کا موازنہ کریں۔ شروع میں خلائی اسٹیشن کا ماحول کتنا شاندار اور پرامن تھا۔ یہ 6 لوگ ایک ہی دسترخوان پر کھاتے تھے، ساتھ ورزش کرتے تھے اور کھڑکی سے نیچے خوبصورت نیلی زمین کو دیکھتے تھے۔ اس بلندی سے یقین مانے زمین پر کوئی سرحدیں نظر نہیں آتی، کوئی سیاسی تقسیم نہیں ہوتی، بس ایک شاندار سیارہ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حقیقت کیا تھی؟ وہی زمین پرانی دشمنیوں میں بٹی ہوئی تھی اور خاموشی سے ایک مکمل تباہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا، اور کتنی دیر میں؟ صرف 24 گھنٹے؟ جی ہاں، محض 24 گھنٹے میں یہ سارا امن تہس نہس ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اچانک اسٹیشن کے تمام کمپیوٹر بند ہو جاتے ہیں اور زمین سے ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ دوپہر تک وہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ زمین پر بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے رات ہوتی ہے ان 6 خلانوردوں کے درمیان جو بھروسہ اور دوستی تھی وہ پوری طرح سے ایک انتہائی پرشدت انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے دیکھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلا کے سکون سے نیچے دیکھتے ہوئے جب اس پرسکون نیلی زمین پر اچانک سرخ رنگ کے بڑے بڑے دھبے ابھرنے لگے تو سوچے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ عام دھماکے نہیں تھے، یہ ایٹمی بم تھے۔ کروڑوں زندگیاں ایک پل میں ختم ہو رہی تھی۔ انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جس کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے اور ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھیں۔ امریکی کمانڈر گارڈن کو اپنے پرسنل کمپیوٹر پر زمین سے ایک انتہائی خفیہ پیغام ملتا ہے، اور یہ پیغام کوئی تسلی کا نہیں تھا بلکہ ایک واضح اور سرد مہر حکم تھا کہ روسی خلانوردوں کو راستے سے ہٹائیں اور خلائی اسٹیشن کا مکمل کنٹرول حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو ان کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ حکومتوں کے یہ احکامات ان خلانوردوں کو ایک ایسے بند گلی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اور بالکل ایسا ہی دوسری طرف بھی ہو رہا تھا۔ روسی عملے کو بھی اپنے بیس کی طرف سے بالکل اتنے ہی بے رحم احکامات موصول ہوتے ہیں۔ ان سے بھی صاف کہہ دیا گیا تھا کہ امریکیوں کو ختم کرے اور ہر حال میں اسٹیشن پر روس کا قبضہ یقینی بنائے۔ اب آپ خود سوچیں، دونوں اطراف کی خلانوردوں کو ایک ایسے زہریلی اور شکوک و شبہات سے بھرے ماحول میں دھکیل دیا گیا تھا جہاں بقا کا صرف ایک ہی مطلب رہ گیا تھا، اور وہ تھا دوسرے کو ختم کرنا۔ ان احکامات اور شک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک ایسا جال جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نکولائی بظاہر بڑی آرام سے کمانڈر گارڈن کو یہ کہہ کر باہر بھیجتا ہے کہ باہر جا کر اینٹینا ٹھیک کرنے سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی گارڈن باہر جاتا ہے الیکسی اندر سے مواصلات کی تار کاٹ دیتا ہے، اور پھر نکولائی اندر کیمرے سے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر اسٹیشن کی ایک حصے کو زور سے ہلاتا ہے۔
گارڈن کا توازن بگڑتا ہے اور وہ گہری تاریک خلا میں گرنے لگتا ہے۔ یہ ان کے درمیان کھلی جنگ کی باقاعدہ شروعات تھی۔ خیر، اس ساری تباہی اور اندھیرے کے بیچ ایک امید کی کرن بھی موجود تھی۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ یہ لوگ زمین کی جنگوں سے بچنے کے لیے خلا میں آئے اور اب زمین کی تباہی کا واحد حل لے کر خلا میں ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے میں ہے۔ ویرونیکا ایک بہت بڑا راز بتاتی ہے کہ الیکسی ایک ایسے جدید کیمیائی مرکب پر کام کر رہا تھا جو انسانی جسم کو خطرناک نیوکلیئر ریڈیشن سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر زمین پر ایٹمی حملوں سے سب کچھ تباہ بھی ہو جائے تو یہ فارمولا زندہ بچ جانے والوں کو تابکاری کے اثرات سے بچا سکتا تھا۔ یہ پوری انسانیت کو بچانے کی ایک چابی تھی۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خلائی اسٹیشن لفظی طور پر ایک خونی پنجرے میں بدل جاتا ہے۔ ڈر اور اندھی قوم پرستی نے ان پر ایسا غلبہ پایا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگے۔ کرس جھگڑے کے دوران بڑی بے دردی سے ویرونیکا کی جان لے لیتا ہے۔ اس پر نکولائی بدلے کی آگ میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران الیکسی کو اپنے کیے پر کچھ پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ خلا میں دور جاتے گارڈن کو ایک روبوٹک بازو کی مدد سے واپس اندر کھینچ لیتا ہے۔ لیکن جب گارڈن کو ویرونیکا کی موت کا پتہ چلتا ہے تو صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے۔ گارڈن اور نکولائی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور اس خونی لڑائی کے اختتام پر دونوں مارے جاتے ہیں۔ اب ذرا اس تباہی کی بات کی صورتحال پر نظر ڈالیں۔ یہ انتہائی دردناک ہے۔ محض 24 گھنٹے پہلے جو 6 لوگ ایک فیملی کی طرح کھاتے پیتے تھے اب ان میں سے آدھے ختم ہو چکے ہیں۔ گارڈن، ویرونیکا اور نکولائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ عملے کے صرف 3 افراد، کرس، کیرا اور الیکسی ہی باقی بچے ہیں۔ شکوں کو شبہات اور خوف نے اتنی تیزی سے ان کی جانیں لی ہے کہ یہ سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا اصل دشمن نیچے تباہ ہوتی ہوئی دنیا تھی یا ان کی اپنے اندر کا خوف۔ اور یہاں ہمیں وہ بات یاد آتی ہے جس نے اس پوری کہانی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ بالکل پنجرے میں بند چوہوں کی طرح ہے۔ یہ اقتباس اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ خلا نوردوں کے ساتھ بالکل وہی ہوا جو ان لیبارٹری کے چوہوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک خوفناک، تنہا اور غیر مانوس ماحول میں پھنس کر انہوں نے اپنی عقل کھو دی اور محض اپنی جان بچانے کی جبلت میں ایک دوسرے کو ہی چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ خلائی اسٹیشن نیچے موجود تباہ ہوتی ہوئی دنیا کا ہی ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی خوفناک عکس بن گیا تھا۔ کہانی کا سب سے بڑا اور خود غرضانہ موڑ تو بھی باقی تھا۔ کرس، جو بظاہر اپنے امریکی ساتھیوں کے ساتھ وفادار نظر آتا تھا، حقیقت میں انتہائی خود غرض نکلا۔ اس نے کیرا سے جھوٹ بولا تاکہ وہ ویرونیکا پر بھروسہ نہ کرے۔ اس کا اصل مقصد اس ریڈیشن سے بچنے والے فارمولہ پر اکیلے قبضہ کرنا تھا۔ وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ خلائی اسٹیشن کے لائف سپورٹ سسٹم کو ہی بند کر دیتا ہے تاکہ باقی سب دم گھٹ کر مر جائیں اور وہ خود واحد سویوز راکٹ لے کر اکیلے زمین پر فرار ہو سکے تاکہ وہ دوا صرف اور صرف اس کے اپنے ملک کے کام آئے۔ لیکن اتنی تاریکی اور مایوسی کے بعد آخر کار ایک ایسا موڑ آتا ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ کیرا اور الیکسی اپنی تمام قومیتی تفریح کو بھلا کر کرس کی اس درندگی کو روکنے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور اسے مار گراتے ہیں۔ وہ مل کر لائف سپورٹ سسٹم کو دوبارہ چلاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین سے انہیں دوبارہ احکامات ملتے ہیں کہ دوا صرف اپنے ملک کے لیے لائی جائے، لیکن اس بار وہ ان احکامات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دوا کا فارمولہ آپس میں برابر بانٹ لیں گے اور زمین پر جا کر سرحدوں کے پرواہ کیے بغیر ہر زندہ بچ جانے والا انسان کی مدد کریں گے۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ بقا کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ ذرا سوچئے، جب دنیا واقعی ختم ہو رہی ہو تو کیا ہمیں وہ لکیریں بچائیں گی جو ہم نے نقشوں پر کھینچی ہیں؟ کیا وہ تعاون اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ ہے جو ہماری انسانیت کو زندہ رکھتا ہے؟ اس کہانی نے ہمیں بہت واضح انداز میں دکھایا کہ بقا کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے اور آپس کا تعاون کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔